ماریا ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا تعلق روس کے قدیم روایات کے حامل ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ وہ آرتھوڈکس عیسائی تھی اور مذہب کے معاملے میں شدید متعصب۔ ایک روسی تاجر نے اسے پیشکش کی کہ وہ اس کے اور چند دیگر لڑکیوں کے ہمراہ کسی خلیجی ملک چلے، وہاں سے برقی آلات خرید لائے اور انہیں یہاں روس میں فروخت کر کے کثیر منافع کمائے۔ یہ معاہدہ طے پا گیا تو روسی تاجر نے لڑکیوں کے سفر کا بندوبست کیا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو روسی تاجر کا اصلی اور نہایت مکروہ چہرہ بے نقاب ہوا۔ اس نے بھاری معاوضے اور وسیع و عریض تعلقات کا لالچ دے کر لڑکیوں سے بدکاری کا دھندا کروانا چاہا۔ زیادہ تر لڑکیاں اس کے جھانسے میں آ گئی۔ ماریا نامی اس کٹر عیسائی لڑکی نے تاجر کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تاجر نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم پردیس میں برباد ہو جاؤ گی، تن کے کپڑوں کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں اور میں تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دینے کا۔ اس نے ماریا کا عرصہ حیات تنگ کرنے کی ٹھانی، اسے دوسری لڑکیوں کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہائش دی اور ان کے پاسپورٹ چھپا کر رکھ دیے۔ ماریا کے علاوہ سب لڑکیوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور روسی تاجر کے اشاروں پر چلنے لگی۔ ماریا کو کسی صورت گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنی عفت و عصمت کا سودا کرے۔ وہ روزانہ تاجر سے اصرار کرتی کہ پاسپورٹ اسے لوٹا دے اور اپنے وطن واپس جانے دے۔ تاجر کے کان پر جوں تک نہ رینگتی، لیکن ماریا نے اس کے چنگل سے آزاد ہونے کا عزم کر لیا تھا۔ ایک روز اس نے فلیٹ میں کھود کرید کی اور اپنا پاسپورٹ ڈھونڈ نکالا۔ ماریا وہاں سے بھاگ نکلی اور کھلی سڑک پر آ گئی۔ تن کے کپڑوں کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مسلمانوں کے اس ملک میں اس کا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، کسی سے جان پہچان نہیں تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جائے۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ اچانک ایک نوجوان پر اس کی نظر پڑی جو چہرے مہرے سے شریف آدمی دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ہمراہ 3 خواتین بھی تھی۔ ماریا اس نوجوان کی طرف اور روسی زبان میں اسے اپنی حالت زار سے آگاہ کرنا چاہا۔ نوجوان نے معذرت کی کہ وہ روسی زبان نہیں جانتا۔ ماریا نے انگریزی میں پوچھا، کیا آپ لوگ انگریزی سمجھتے ہیں؟ نوجوان نے اثبات میں جواب دیا تو وہ مارے خوشی کے رو دی اور کہنے لگی، میرا تعلق روس سے ہے، یہاں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، اتنے پیسے بھی نہیں کہ کسی ہوٹل میں ہی رہائش اختیار کر لوں۔ آپ سے التماس ہے کہ مجھے کم از کم 2 یا 3 دن اپنے ہاں ٹھہرا لیں تاکہ میں اپنے وطن پہنچنے کی کوئی ترکیب سوچ سکوں۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بد نصیبی کی داستان سنانی شروع کی کہ وہ کیسے ایک بدگماش روسی تاجر کی باتوں میں آ کر یہاں پہنچ گئی۔ خالد اس کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے اندیشہ تھا کہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ ادھر ماریا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ وہ التجا بھری نظروں سے خالد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خالد نے اپنی والدہ اور بہنوں سے مشورہ کیا۔ آخر کار ان لوگوں کا دل پسیجا اور وہ ماریا کو گھر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر اس نے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ماریا کے شہر میں ٹیلی فون کی لائنیں خراب تھی۔ گھنٹہ بھر انتظار کے بعد دوبارہ فون کیا لیکن بے سود۔ خالد کے اہل خانہ کو علم ہوا کہ ماریا عیسائی لڑکی ہے تو انہوں نے اس سے نہایت نرمی کا برتاؤ کیا۔ ماریا کو خالد کے اہل خانہ سے انس ہو گیا۔ انہوں نے ماریا کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ مذہب کے موضوع کو زیر بحث لانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ روس کے ایک معتصب اور شدت پسند آرتھوڈکس خاندان سے تعلق رکھتی تھی جسے اسلام کے نام سے بھی نفرت تھی۔ خالد اس کے لیے اسلامی مرکز سے اسلام کے متعلق روسی زبان میں چند کتابیں لے آیا۔ خالد کے سمجھانے بجانے پر ماریا نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا اور وہ ان کی حقانیت اور مدلل انداز تحریر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس دوران میں خالد کے اہل خانہ بھی ماریا کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ وہ اسلام لے آئی۔ ماریا دین کی تعلیم حاصل کرتی رہی۔ دینی تعلیم یافتہ صالح خواتین کی ہم نشینی سے اس کے اسلام میں رفتہ رفتہ بڑی خوبی آ گئی۔ اب اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ اپنے وطن لوٹی تو کہیں پھر سے عیسائیت کی گرفت میں نہ آ جائے۔ خالد نے ماریا سے نکاح پڑھوا لیا۔ ماریا کا دین اسلام سے لگاؤ عام مسلم خواتین سے کہیں بڑھ کر تھا۔ دن پر دن گزرتے گئے، ماریا کے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا رہا۔ خالد کے اہل خانہ ماریا سے بے حد پیار کرنے لگے۔ خالد بھی اس پر جان چھڑکتا تھا۔ ماریا کے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے کو تھی، اس کی تجدید کرانی ضروری تھی۔ مشکل یہ تھا کہ تجدید اسی شہر سے ہو سکتی تھی جس سے ماریا کا تعلق تھا۔ روس جائے بنا کوئی چارہ نہ تھا ورنہ اس ملک میں ماریا کا قیام غیر قانونی تصور ہوتا۔ خالد نے طے کیا کہ اس سفر میں وہ ماریا کے ہمراہ ہوگا۔
ماریا بھی محرم کے بغیر سفر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دونوں میاں بیوی رشین ایئر لائنز کے طیارے میں سوار ہوئے۔ ماریا پورے حجاب میں ملبوس تھی۔ وہ مکمل اعتماد کے ساتھ شوہر کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ جہاز کے مسافر اس جوڑے کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے رہے۔ جہاز کی میزبان لڑکیوں نے کھانا سرو کرنا شروع کیا۔ کھانے کے بعد شراب خانہ خراب کا دور چلا۔ مسافر نشے میں بہک کر ماریا اور اس کے شوہر پر آوازیں کسنے لگے۔ خدا خدا کر کے ہوائی جہاز روس پہنچا۔ خالد کا کہنا ہے کہ میرا خیال تھا کہ ہم ہوائی اڈے سے سیدھے ماریا کے گھر جائیں گے، پاسپورٹ کی تجدید ہونے تک وہیں ٹھہریں گے، پھر لوٹ آئیں گے، لیکن ماریا کی نظریں کہیں اور تھی۔ وہ بڑی گہرائی سے حالات کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، میرے گھر والے آرتھوڈکس ہیں اور کٹر عیسائی ہیں، میں بھی ان کے ہاں نہیں جانا چاہتی۔ ہم ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیں گے، تجدید کی کارروائی پوری ہونے تک وہیں ٹھہریں گے اور واپسی پر گھر ہو کر آئیں گے۔ ماریا کی رائے مجھے صائب نظر آئی۔ ہم نے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا اور وہیں شب بسر کی۔ اگلے دن صبح ہم پاسپورٹ کے دفتر گئے اور وہاں کے افسر سے ملاقات کی۔ اس نے پرانا پاسپورٹ اور ماریا کی تصویریں طلب کی۔ میں نے بلیک اینڈ وائٹ تصویریں نکال کر افسر کے حوالے کر دی۔ تصویروں میں صرف چہرے کی ٹکیاں دکھائی دے رہی تھی۔ افسر نے اعتراض کیا کہ یہ تصاویر ناقابل قبول ہیں۔ رنگین تصویر چاہیے جن میں چہرہ، سر کے بال اور پوری گردن واضح طور پر نظر آ رہے ہوں۔ ماریا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی نہیں، یہی تصویریں میسر ہیں، ان کے علاوہ میرے پاس کوئی تصویر نہیں۔ نتیجہ صاف ظاہر تھا کہ افسروں نے ہماری پیش کردہ پاسپورٹ کی درخواست مسترد کر دی۔ ہم ادارے کی خاتون منتظم اعلیٰ کے دفتر گئے۔ میری بیوی نے بے حد کوشش کی کہ خاتون وہ تصاویر قبول کرنے پر رضامند ہو جائے، لیکن وہ انکار ہی کرتی رہی۔ ماریا نے لجاجت سے کہا، دیکھیے یہ میری اصلی تصویر ہے، آپ انہیں اپنے پاس موجود تصویروں سے ملا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بات تو ساری چہرے کی ہے جو ان تصویروں میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ بالوں کا کیا ہے، ان کا رنگ تو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ خاتون منتظم اعلیٰ کا اصرار تھا کہ قانون یہ تصویریں قبول نہیں کرتا۔ اس پر میری بیوی بولی، میرے پاس یہی تصویریں ہیں، آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ آپ کی یہ مشکل ماسکو میں بیٹھے ڈائریکٹر جنرل صاحب ہی حل کر سکتے ہیں۔ اس نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ ہم پاسپورٹ کے دفتر سے باہر آ گئے۔ ماریا نے میری طرف دیکھ کر کہا، خالد ماسکو چلیں؟ میں نے ذرا غصے میں آ کر کہا، تم ان کا مطالبہ مان کیوں نہیں لیتی؟ جیسی تصویریں وہ کہتے ہیں بنوا کر دے دو۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی بساط سے بڑھ کر مشکل میں نہیں ڈالتا۔ تقویٰ اسی قدر اختیار کرو جس قدر تمہارے بس میں ہے۔ دیکھو یہ ہماری مجبوری ہے، پاسپورٹ کو صرف چند آدمی ضرورتاً دیکھیں گے، اس کے بعد وہ مدت ختم ہونے تک تمہارے پاس گھر میں پڑا رہے گا، کوئی اسے دوسرا نہیں دیکھے گا، اس لیے ان جمیلوں میں مت پڑو، اور ماسکو جانے کا تو کوئی جواز ہی نہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ میں بے حجاب نظر آؤں، خواہ وہ تصویر ہی کیوں نہ ہو، ماریا نے اٹل لہجے میں کہا۔ ماریا کے پرزور اصرار پر ہم ہوائی جہاز سے ماسکو روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر درمیانے درجے کے ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا اور اس میں رہنے لگے۔ اگلے دن صبح ہی صبح پاسپورٹ کے دفتر کا قصد کیا، ڈائریکٹر جنرل سے ملے جو نہایت بدطینت انسان نکلا۔ اس نے ماریا کا پاسپورٹ اور تصویریں الٹ پلٹ کر دیکھی، پھر اسے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ کیوں کر پتا چلے کہ یہ تصویریں آپ ہی کی ہیں؟ اس کا مطلب صاف تھا کہ ماریا اپنا چہرہ کھول کر دکھائے۔ ماریا اس کا ارادہ بھانپ گئی، بولی، ٹھیک ہے، کسی خاتون افسر کو بلائیے، میں اسے اپنا چہرہ کھول کر دکھا دوں گی، لیکن آپ کے سامنے ہرگز نہیں کھولوں گی۔ ماریا کا تیکھا اور غیر متوقع جواب سن کر ڈائریکٹر جنرل آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے پرانا پاسپورٹ، تصویریں اور تمام کاغذات اٹھا کر میز کے دراز میں رکھے اور کہا، آپ کو نیا پاسپورٹ ملے گا، نہ پرانا۔ ہاں، درست انداز سے کھینچی ہوئی تصاویر لے آئیں تو اور بات ہے۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ ماریا بھی اپنی بات منوانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ افسر سے بحث کرنے لگی۔ اس نے بہت کوشش کی اسے قائل کرنے کی، لیکن وہ کتے کی دم نہ مانا۔ آخر ماریا خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دفتر سے باہر آ گیا۔ جانے من اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ سہار سکیں۔ ہم مجبور ہیں، آخر کب تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے اور دفتروں کے پھیرے لگاتے رہیں گے؟ میں نے دوبارہ ماریا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں گویا ہوئی، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کے لیے سبیل ضرور نکالتا ہے اور اس کی حاجت براری ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ بندے کے سان گمان میں بھی نہیں ہوتا۔
मैं तैश में आकर उसे जगड़ पड़ा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और रहम भी। हम तकरार करते हुए होटल की तरफ चलते जा रहे थे। कमरे में पहुंचकर भी बहस जारी रही। शाम हो गई लेकिन हम किसी नतीजे पर ना पहुंचे। मगरिब की नमाज पढ़ी, खाना खाया, इतने में इशा का वक्त आन पहुंचा। नमाज के बाद मैं सोने के लिए बिस्तर पर दराज हो गया। मारिया ने मुझे बिस्तर पर दराज होते देखा तो मुतफक्कर होकर पूछा, खालिद आप सो रहे हैं? मैं बोला, हाँ क्यों, तुम्हें थकावट नहीं हुई? उसने रूहानसी होकर कहा, सुबहान अल्लाह, इस मुश्किल घड़ी में आप सो रहे हैं। ऐसी नाजुक सूरत हाल में हमें अल्लाह के दर पर दस्तक देनी चाहिए। उठिए और अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाइए। मैं उठा, मकदूर भर नमाज पढ़ी और दुआ की और सो गया। लेकिन मारिया ने वो रात मुसल्ले पर गुजार दी। नींद के दौरान जब भी आंख खुली उसे रुकू, सजदे या क़याम की हालत में ज़ारों की तार रोते और दुआएं करते देखा। उसने मुझे बेदार करके कहा, फजर की नमाज का वक्त हो गया है, उठिए और नमाज पढ़िए। मैं उठा, वुजू किया और दोनों ने मिलकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद मारिया थोड़ी देर के लिए सो गई। तुलू आफ्ताब के बाद जागी और कहने लगी, आइए पासपोर्ट के दफ्तर चलें। वो पासपोर्ट के दफ्तर किस परते पर? तस्वीरें कहाँ हैं? उनके बगैर क्या लेने जाएंगे वहाँ? दोबारा कोशिश करके देखते हैं। आप अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। मारिया ने मुझे हिम्मत दिलाई। हम दफ्तर की तरफ चल पड़े। इमारत के अंदर कदम रखा ही था कि एक अफसर जो मेरी बीवी को हिजाब की वजह से पहचानता था, दौड़ा हुआ आया और बोला, आप मारिया हैं? मारिया ने इस बात में जवाब दिया तो उसने एक लफाफा आगे बढ़ाया और कहा, ये लीजिए आपका पासपोर्ट। मारिया ने लफाफा खोलकर पासपोर्ट निकाला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो उन्हीं बाहिजाब तस्वीर के साथ बिल्कुल मुकम्मल था। खुशी से मारिया की आंखें चमक उठी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मैंने आपसे कहा था ना, जो शख्स अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। हम वहां से निकलने लगे तो उसी अफसर ने कहा, आपको एक बार इसी शहर जाना पड़ेगा जहां से आए हैं। वहां पासपोर्ट पर चंद मोहरें लगाई जाएंगी। हमने हवाई जहाज पकड़ा और मारिया के हवाई शहर लौट आए। मैंने सोचा कि अब मौका है मारिया रऊस से रवानगी से कबल अपने अहले खाना से मिल आए। हमने एक बार फिर कमरा किराए पर लिया और पासपोर्ट पर मोहरें लगवाई। अब हम मारिया के अहले खाना की मुलाकात को रवाना हुए। चंद सातों के बाद हम एक कदीम और ओस दर्जे के घर के सामने खड़े थे। दरवाजे पर दस्तक दी। एक ग्रांडेल शख्स ने दरवाजा खोला। ये मारिया का बड़ा भाई था। उसे देखते ही मारिया